اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس مال جو جمع شدہ مال ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اس آیت کریمہ کے جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید فرمائی کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں دولت اکٹھی کرتے ہیں لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں وہ جمع شدہ مال خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ قیامت کے دن یہ ان کا مال، ان کی دولت، ان کا سونا، ان کا چاندی، یہ سب کچھ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، دردناک عذاب دیے جانے کا سبب بن جائے گا۔ آیت کریمہ میں لفظ ہے یکنزون، کنز سے نکلا ہے۔ کنز اس مال کو کہتے ہیں کہ جس مال کو جمع کرنے کے بعد اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، جمع کرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، ایسے مال کو کنز کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ کنز میں شامل نہیں، وہ رزق میں آ جاتا ہے۔ کنز اور ہوتا ہے اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو وعید آئی مال جمع کرنا اور راہ خدا میں اس کو خرچ نہ کرنا، اسے کنز کہا گیا، اور جو لوگ وہ مال جمع کرتے ہیں، کنز جمع کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ عذاب نار کا حقدار بن جائے گا۔ صحابی رسول حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اس آیت میں شامل نہیں ہیں، یعنی ان کا مال ان کے لیے دردناک عذاب نہیں بنے گا۔ دردناک عذاب کون سا مال بنے گا؟ الذین یکنزون، وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں لیکن لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایسا مال دردناک عذاب دیے جانے کا سبب بنے گا۔ اور جو لوگ ایسے مال کو جمع کرتے ہیں راہ خدا میں، اس میں سے حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کے اسی مال سے ان کو داغا جائے گا۔ داغنا سمجھتے ہیں جیسے جانور کثیر ہوں اور آپس میں مل جل نہ جائیں، یہ زید کے جانور ہیں، یہ عمر کے جانور ہیں، یہ فلاں کے جانور ہیں، جانور تو جانور ہیں، ایک جیسی شکل و صورت ہوتی ہے، رنگ و صورت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اب پتہ کیسے چلے گا یہ بکریاں میری ہیں یہ بکریاں اس کی ہیں؟ اگر کہیں ایسا ہوا کہ جا رہے تھے دونوں ریوڑ لے کے اور آپس میں گل مل گئے، کیسے فرق کریں گے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوہے سے ایک نشان بناتے ہیں، اس کو گرم کر کے اس کے جسم پر، اس کی کھال پر داغتے ہیں، بکریوں کو داغتے ہیں، گائے کو داغتے ہیں، جتنا جانور زیادہ ہوتے ہیں کسی کے اور ملنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان جانوروں کو اپنی ایک نشانی بنائی ہوتی ہے لوہے کی مہر ٹائپ کی، وہ اس کو داغا جاتا ہے تاکہ وہ پہچان ہو سکے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا۔ تو قیامت کے دن یہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے مال کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغے گا۔ تو وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اس آیت کو
بغور سنیں، پڑھیں، عبرت حاصل کریں کہ میں آج مال جمع کر تو رہا ہوں، اور اگر میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اسی میں سے میں صدقہ و خیرات ادا نہیں کر رہا، تو کل قیامت کے دن آج تو میں عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہوں، ہر میری خواہش پوری ہو رہی ہے، جو میں خواہش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ میں اپنی خواہش کو چٹکیوں کے اندر پوری کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھے دنیا تو عیش و عشرت کے ساتھ گزر رہی ہے، کل قیامت کے دن ہمارے جسموں کو داغا جائے گا نا، پھر پتہ لگ جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں، مال جمع کرنا فی نفسی ہی مذموم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقت میں مال جمع کرنا غلط بات نہیں ہے، جبکہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ کوئی شخص مال جمع کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، مدارس و جامعات میں خرچ کرتا ہے، تو ایسا مال جمع کرنا وبال نہیں ہے، یہ وعید اس کے حق میں نہیں ہے۔ مال اگر کوئی جمع کرتا ہے تو یہ مباح ہے، اگر اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت عثمان غنی، اسی طرح دیگر صحابہ کرام بہت مالدار تھے۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے چند صحابہ کرام کا ذکر کروں گا کہ جو مالدار تھے، مال جمع کرتے تھے، لیکن کس نیت سے کرتے تھے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج میرا یہ موضوع لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مالدار ہیں اور بہت سارے مالدار نہیں ہیں، دونوں کے لیے میرا بیان ہے۔ مالدار جو ہیں وہ مال جمع کر کے نہ رکھیں، وہ رب کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہیں، اور جو مالدار نہیں ہیں اچھی نیت کے ساتھ مال کمائیں، دولت کمائیں۔ دولت کمانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، پیسے کمانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، مال جمع کرنا کوئی فی نفس ہی گناہ کا کام نہیں ہے، مباح کام ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے کبار اولیاء، صحابہ، حتیٰ کہ خود انبیاء کئی سارے امیر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کی ہے، تو غریب کوئی حکومت کر سکتا ہے؟ آپ مالدار تھے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کے کئی بیٹے تھے، کتنی ساری زمینیں تھیں، وہ جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، بیٹے سارے انتقال کر گئے، صرف بیوی رہ گئی، سارا جو کھیتی برباد ہو گئی، تو ان کے پاس جانور بھی کثیر تعداد میں تھے، کھیتی باڑی بھی کثیر تعداد کے اندر تھی۔ جب اتنا سب کچھ ہو تو انسان مالدار ہوگا نا۔ تو ہمارے انبیاء بھی مالدار تھے، صحابہ بھی مالدار تھے، کئی ہمارے اسلاف مالدار تھے۔ نعمت دی ہے تو اس کا چرچا بھی کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت ہے تو کنجوسی نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں لیکن فقیروں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بیکاریوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بیک گراؤنڈ دیکھو تو بہت اچھا ہوتا ہے، بینک بیلنس بھرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن کپڑے ایسے پہنے ہوں گے جیسے بیکاری ہو۔ یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو سادگی میں رہتے ہوئے ایک معتدل طریقے میں آپ نے بنصبر کر رہنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سادگی، گندگی سنت نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ گندگی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ جو جیسے مزدور طبقہ لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے اور اس طرح کے نیچے طبقے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ اب ان سے اگر کہا جائے یا کوئی ان سے کہتا ہے کہ جناب والا کچھ بن سور کر رہا کریں، خوبصورت بن کر رہیں، کپڑے اچھے پہنیں، تو یہ تو سرکار کی سنت ہے۔ ان کی طرف سے جواب یہی ملتا ہے جب ان کو کوئی سمجھاتا ہے اچھا لباس پہنے، خوبصورت بن کر رہیں، تو کہتے ہیں یہ تو سنت ہے۔ اللہ کے بندے، سادگی سنت ہے، گندگی سنت نہیں ہے۔
یہ میں کتنی بار عرض کر چکا ہوں، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ الگ سے نماز کے لیے ایک لباس ہو ان کے پاس ان کی دکان پر، تاکہ نماز پر آتے وہ لباس چینج کر لیں، پھر جب واپس کام پر جائیں تو وہی لباس تبدیل کر لیں۔ لیکن نہیں، جو کام کاج جس میں ہم لت پت ہوتے ہیں خون کے اندر، گندگی کے اندر، وہی لباس ہم مسجد میں لے کے آ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو سادگی سنت ہے، گندگی سنت نہیں ہے۔ تو ہمارے کئی صحابہ مالدار تھے، ان میں سر فہرست حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا ذکر میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں، سارے صحابہ میں سب سے مالدار تھے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس زمانے میں آپ نے اپنے مال میں سے پہلے 4000 درہم صدقہ کیے، 4000 درہم، اس وقت کی بات، 4000 درہم، پھر 40,000 درہم، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے اور اس کے بعد 500 اونٹ راہ خدا میں خرچ کیے۔ یہ اگر کل ملا کے ٹوٹل رقم نکالے جائے نا کروڑوں میں بنتی ہے، اور یہ کروڑوں کب کے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جو کروڑوں تھے نا، اب ہیں وہ تو کتنے ہو جائیں۔ تو صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے امیر تھے، مال کنز کے طور پر جمع نہیں کیا، جمع کر کے رکھ نہیں دیا، بلکہ راہ خدا میں خرچ بھی کیا، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کبھی گھوڑے خرچ کر رہے ہیں، کبھی درہم خرچ کر رہے ہیں، کبھی دینار خرچ کر رہے ہیں، کبھی جو نا اونٹ خرچ کر رہے ہیں، کبھی ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا قافلہ مدینہ پاک تجارت کر کے آیا واپس، جب واپس آیا تو اتنے اونٹ تھے کہ مدینہ پاک میں بہت زیادہ شور ہونے لگ گیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب شور سنا تو آپ باہر آئیں تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 700 اونٹ بما ساز و سامان تجارتی قافلے کی صورت میں آیا ہے۔ 700 اونٹ تجارت کر کے آئے، اس میں آٹا بھی تھا، گندم بھی تھی، راشن، دال، پانی، سب کچھ تھا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بات سنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مخاطب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عبد الرحمن جنت میں گھسیٹتے ہوئے جو نا جنت میں جا رہا ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں، اے اماں، حضرت اماں عائشہ کو مخاطب کر کے عرض کی، اے اماں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ پورے مدینے والوں پر یہ سارے کا سارا جو قافلہ میرا 700 اونٹوں پر مشتمل ہے، میں مدینے والوں پر صدقہ کرتا ہوں۔ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کوئی کر سکتا ہے؟ 700 اونٹ تجارت کر کے آئے ہوں، اس میں راشن ہو، آٹا ہو، گندم ہو، یہ صحابی رسول ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا، یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور کتنا ہوگا؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا جو مقصد ہے میرا، کہ صحابہ کرام کتنے مالدار تھے، انہوں نے بھی مال جمع کیا ہوا تھا، لیکن نیت کیا تھی؟ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ ایسا نہیں تھا کہ آیا تو بس اپنے اوپر خرچ کرو، صرف گھر بنانے کے چکر میں لگ جاؤ، بینک دولت بھرنے کے چکر میں لگ جاؤ، اپنے بیوی بچوں پر لگاؤ، اپنے اوپر لگاؤ، نہیں، جائیدادیں خریدو، نہیں، راہ خدا میں بھی دل کھول کر خرچ کیا، ہزاروں کی تعداد میں خرچ کیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کی عراقی زمینیں بھی تھیں، اسی طرح آراز کی زمینیں بھی تھیں، سرا ایک مقام ہے، یہ 3 جگہوں کی آپ کی زمینیں تھیں۔ ان تینوں مقامات سے آپ کو سالانہ جو آمدنی ہوتی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عراقی زمینوں سے ہونے والی آمدنی 4 سے 5 لاکھ درہم تک تھی۔ اسی طرح سرات کی جو زمینوں کی آمدنی تھی وہ 10,000 دینار کے لگ بھگ تھی، اور آراز کی جو زمین سے آتی تھی وہ بھی اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آتی تھی۔
آپ اتنی تعداد میں آمدنی ہونے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ اپنے پاس جمع کر رہے تھے صرف، بلکہ کیا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بنو تمیم کے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کی بیواؤں کی اور غیر شادی شدہ افراد کی شادیاں کراتے تھے اس مال سے، اور ان کے قرض بھی اتارا کرتے تھے۔ آج اگر کسی پر قرض چڑھ جاتا ہے اور دولت والے کے پاس کوئی جاتا ہے نا تو وہ قرض حسنہ بھی نہیں دیتا، قرضہ کس صورت میں دیتا ہے؟ سود کی صورت میں دیتا ہے۔ اور صحابہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ قرض حسنہ بھی نہیں دے رہے، قرض دوسروں کے اتار رہے ہیں، جتنا دیا اتنا لینا بھی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا۔ اگر آپ پر 1-2 لاکھ ہیں قرض تو یہ لو، آپ اپنا قرض اتارو، میں آپ سے مانگوں گا بھی نہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، صرف جمع کر کے نہیں رکھا بلکہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر بہایا بھی، خرچ نہیں بہایا، اس کو بہانا کہیں گے، خرچ نہیں کرنا کہیں گے۔ پھر اسی آمدن میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ 10,000 درہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں۔ وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم جنگ کرنی ہے، تمہارے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے سوچا، دل میں خیال کیا کہ آج نہ صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، اتنا مال لے کے آؤں گا صدیق اکبر پیچھے رہ جائے گا۔ حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لے آیا ہوں اتنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر میں صدیق اکبر آ گئے۔ حضور نے جب سامان دیکھا نا تو فرمایا، صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کیا فرمایا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ کے مال خرچ کرنے کے بارے میں حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے دن جب حضور اسلام نے اعلان کیا آپ نے گھر کا مال دے دیا، پھر اگلے دن دوبارہ اعلان، 3 مرتبہ اعلان کیا تھا اس جنگ کے لیے۔ حضور السلام نے دوسرے دن جب اعلان کیا تو آپ رات کو پریشان تھے کہ سارا مال تو دے دیا لیکن حضور نے مانگا ہے، میں دوں کیسے نہ دوں۔ آپ نے اٹھ کر رات کو دیوار میں ہاتھ مس کر کے دیکھا کہیں کچھ رہ نہ گیا، اس ایک سوئی بچی تھی وہ بھی آپ نے حضور کی خدمت میں دے دی۔ پھر تیسری مرتبہ صبح حضور اسلام نے اعلان فرمایا کہ صحابہ تمہارے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اب واپس آئے، سب کچھ تو دے چکا ہوں، پھر کیا دوں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے والد محترم صدیق اکبر چارپائی پر لیٹے اور کبھی اس پلٹ جاتے ہیں کبھی اس کروٹ جاتے ہیں، بے چین ہیں، بے چینی کا عالم۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بیٹا حضور نے جہاد کے لیے صدقہ مانگا، پیسے مانگے ہیں، امداد مانگی ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے اسی کو بازار میں بیچوں، اور اس کے بدلے آپ نے ٹاٹ خریدا اور وہ کرتا جو تھا وہ آپ نے رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ صرف جمع نہیں کیا میرے بھائی۔ آج ہم سمجھتے کہ صرف جمع کرنا ہے، رائے خدا میں دینا ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ایک مجلس میں 600 اونٹ دے دیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں 600 اونٹ دوں گا، لیکن جب آپ لے کر آئے تو 600 نہیں 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے، اور 100 گھوڑے بھی ساتھ دیے۔ اعلان مجلس میں کیا 600 دوں گا، لیکن 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے۔ میرے بھائی مال جمع کرنا مباح ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ تو وہ مال جو جمع کیا جائے اور اس کی صحیح طرح سے ادائیگی نہ کی جائے، اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو وہ مال کنز کہلاتا ہے، اور جو کنز والا مال ہوتا ہے وہ قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ اسی مال سے صاحب مال کو پیشانی پر داغا جائے گا۔ تو ہم نے اگر مال جمع کرنا بھی ہے تو حلال طریقے سے کمانا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس میں سے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔
بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی، علماء، پیران عظام مال جمع کرتے ہیں. جی اعتراض کرتے ہیں ان کا کیا کام ہے مال جمع کرنا؟ یہ تو سادگی پسند ہوتے ہیں، سادگی کا درس دیتے ہیں ساری زندگی. کئی لوگ آپ سنتے ہوں گے کہ جو علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پیران عظام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو ان کے متعلق بات کرنا گویا صحابہ کے متعلق بھی کرنا. کیا مولوی نہیں تھے صحابہ؟ کتنے مالدار تھے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. لہذا اگر کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پیر مال جمع کرتا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف دنیا داروں کا حق ہے مال جمع کرنا اور مولوی ساری زندگی کٹورے لے کے گھومتا رہے؟ یہی چاہتے ہیں آپ کہ مولوی جو نا کٹورا لے کے گھومتا رہے، ہر ایک کے در پر جائے، دے دو جی چندہ دے دیں. مولوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی خودداری کی زندگی گزار سکے، اپنا حلال کا کمائے. یقیناً کما سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں مال جمع کرنا مذموم بھی نہیں ہے اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال جمع کر لیا، 1-2 دن کا، 1 سال کا، 1 مہینے کا راشن پہلے سے جمع کر لیا، اس کو اللہ پر توکل ہی نہیں ہے. جی اس کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ایک جزیہ پیش کرتا ہوں، امام غزالی کا بھی پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھیے ایک شخص ہے اکیلا اور ایک وہ شخص ہے جس کے ساتھ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. ان دونوں کی حقوق الگ الگ ہیں. اب جو اکیلا شخص ہے اس کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے اور کل کے لیے بچا کے نہ رکھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو عیالدار ہے، اس کے اہل خانہ ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر توکل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد بھی 1 سال کا اگر وہ راشن جمع کر کے رکھتا ہے، مال دولت جمع کر کے رکھتا ہے، وہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. امام غزالی جیسا امام بھی فرما رہا ہے کہ عیالدار کا جہاں تک تعلق ہے، اگر وہ 1 سال تک کے لیے بھی مال جمع کرتا ہے تو یہ توکل کی تعریف سے نہیں نکل سکتا. کوئی اس کو یہ نہیں تانا دے سکتا کہ تمہیں اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، تم کل کے لیے جمع کر کے رکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، امام غزالی فرما رہے ہیں. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں کسی اور کی بات کیا کروں، جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اپنی ذات کے لیے ہو تو آپ نے اگلے دن کے لیے کھانا بچا کر رکھنے کو بھی ناپسند فرمایا. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک خادمہ نے پرندے کا بچا ہوا گوشت دوسرے دن حاضر کیا. یعنی کل کو آیا تھا، آپ نے تناول فرما لیا، لیکن بچا ہوا تھا تو آپ نے رکھ لیا. خادمہ نے پھر اگلے دن آپ کو پیش فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہم نے منع نہ فرمایا کہ کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا؟ کل کی روزی اللہ کل دے گا. یہ اپنی ذات کی بات تھی. لیکن جب بات آئے اپنے گھر والوں کے لیے تو پھر سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا راشن پہلے ایڈوانس میں دے دیتے تھے. اپنی ازواج مطہرات کو 1 سال کا راشن پہلے سے دے دیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی شخص اکیلا ہو، تنہا ہو، اس پر کسی کی ذمہ داری نہ ہو، تو وہ توکل اس کا پھر یہ ہے کہ کل کے لیے بچا کر نہ رکھے. وہ عقیدہ رکھے کہ کل جس نے آج کھلایا کل بھی مجھے کھلائے گا. اور جو بیوی بچوں والا ہے اس کے لیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ اگر وہ مال و دولت جمع کر کے رکھتا ہے کہ کل کو اگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا، جاب چھوٹ گئی یا کاروبار میں مندی آ گئی، تو میرے پاس ایڈوانس میں ایسا ہو کہ گھر والے پریشان نہ ہوں. تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آپ نے خواب کے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 7 سال آئیں گے جو قحط والے ہوں گے، کہ جس میں کچھ بھی نہیں بچے گا، اور پھر اس کے بعد 7 سال پھر اچھے آئیں گے. تو پھر بادشاہ نے آپ کو کہا کہ اس کا حل کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ 7 سال کا ایڈوانس میں سب کچھ جمع کر کے رکھ دو، ذخیرہ کر دو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ 7 سال کا ایڈوانس میں رکھ لو. اس صورت میں اگلے جو 7 سال قحط سالی کے آئے تو یہ بنی اسرائیل والے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے کی وجہ سے اس قحط سالی سے بچ گئے.
تو اپنے لیے مال جمع کرنا ہے، لیکن جمع وہ کرنا ہے کہ جس میں اس کا حق بھی ادا کیا جائے، رائے خدا میں دل کھول کر خرچ بھی کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں مالدار لوگ ہوتے ہیں، اپنے اوپر لگاتے ہیں، اپنی اولاد پر لگاتے ہیں، جائیدادیں خریدتے ہیں، لیکن مساجد، مدارس، جامعات میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسا مال قیامت کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔